نااہلی کی وجہ سے بنی ہے، انہی کی نالائکی کی وجہ سے بنی ہے۔ کل کا اجلاس اہم اجلاس ہے جس میں تمام ایشوز پہ بات ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ 20 سپٹمبر کو جو اے پی سی ہوئی اس میں جو ریزولوشن تھی بڑی مفصل ریزولوشن تھی، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں تمام ایشوز پر بات ہوئی اور اس کو تحریری طور پر لکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکشن پلان بھی بنا، اس ایکشن پلان میں بھی کئی نکات تھے، ان نکات پر تمام جماعتیں متفق ہیں اور ان نکات پر مرحلہ وار ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ اس موومنٹ کو اور زیادہ تیز کیا جائے، موبلائزیشن کے عمل کو تیز کیا جائے۔ ہمارے پاس تمام آپشنز ہیں، خواہ وہ آپ نے دیکھا جلسوں کا آپشن تو چل رہا ہے، ریلیز ہو رہی ہیں۔ اب حیدرآباد میں 9 تاریخ کو ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم، وہاں تمام جماعتیں اکٹھی ہوں گی، بڑا جوش و خروش ہے لوگوں کے اندر، عوام بڑی تکلیف میں ہے، بڑی اس وقت درد میں ہے، اور اس درد کا اظہار لوگ کرتے ہیں جب پی ڈی ایم کے جلسوں میں آتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں عوام کی بات ہو رہی ہے، وہ نہیں ہوں گی۔ پی ڈی ایم کی جو کامیابی ہے وہ پاکستان کی عوام کی کامیابی ہے۔ پی ڈی ایم کی جو کامیابی ہے وہ اس وقت اس جنگ کی کامیابی ہے جو عوام نے اس حکومت کے ساتھ شروع کی ہوئی ہے۔ یہ حکمران اگر نہیں سدھریں گے، یہ حکمران اگر اپنی غلطیوں سے اور اپنے میں تو اسے بہت بڑا مجرمانہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان سے باز نہیں آئیں گے، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس بتایا جائے کہ پچھلے 5 برسوں میں 16 گرلز کالجز کے پی میں کیوں بند ہوئے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ پشاور میٹرو بس 8 ارب میں بننے والی تھی لیکن پھر 97 ارب تک پہنچ گئی۔ پھر 6 اسٹیشن مکمل ہونے کے بعد انہیں یہ پتا چلا کہ بس اسٹیشن کے اندر نہیں جا رہی ہے۔ اب بس اسٹیشن کے اندر نہیں جا رہی ہے تو وہ 6 اسٹیشن توڑ دیے گئے۔ 6 اسٹیشن توڑنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جی اب نیا تخمینہ لگایا جائے گا، اور نیا تخمینہ جو ہے وہ 122.35 ارب ہے۔ اتنی مہنگی بی آر ٹی کہیں آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی، اور آج اگر بی آر ٹی پر کوئی عدالت جاتا ہے تو یہ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، آج اگر بی آر ٹی پر کوئی بات کرتا ہے تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ان کی کرپشن کی داستانیں ایک نہیں ہیں، آپ کو 50 مل جائیں گی، لیکن مدعا اس وقت ہے عوام کی تکلیف، اور یہ روز لگے ہوتی ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ ان کو فکریں پی ڈی ایم کی، کبھی کوئی ایسی پریس کانفرنس بتا دیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ جی ہم یہ ریلیف پیکج عوام کو دے رہے ہیں، ہم یہ نوکریاں عوام کو دے رہے ہیں، ہم اتنی چھتیں جو ہے وہ غریب کے سر پر دیں گے، لیکن نہیں، فکر عمران نیازی کو اپنے بنی گالا کے محل کی ہے۔ 12 لاکھ دے کے اسے ریگولرائز کرا دیا پرائیورٹی بیسس پہ، اور غریب اسی جگہ اگر اپنی چیز کو لیگلائز یا ریگولرائز کرانے کی بات کرتا ہے تو وہ جائے بھاڑ میں۔ یہ سوچ ہے ان ظالمانہ حکمرانوں کی جس کے خلاف پی ڈی ایم کھڑی ہے۔ میرے پاس لمبی فہرست ہے ان کے داستانوں کی، کہاں سے اب میں شروع کروں۔ جو لوگ جن پہ اربوں خربوں کی کرپشن تھی وہ سب نیب بھول گئی ہے کیونکہ وہ ان کے وزیر بن چکے ہیں، اور اب وزیر جو ہے، کیونکہ یہ کہا گیا نا جی قبضہ مافیا آج سی ایم پنجاب کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی کے ساتھ مل کر وہ قبضوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، وہ جرائم کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ آج پنجاب کی حالت پر ہمیں رحم آتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا صوبہ ہے، وہاں ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ پنجاب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دیکھ کر کسی پاکستانی کو خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ان کو صرف یہ فکریں نہیں کرنی چاہیے سندھ میں کیا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ سندھ میں کالجز بھی بنے ہیں، پچھلے برسوں میں یونیورسٹیز کا قیام بھی ہوا ہے، وہاں پر ایک گیم چینجر ہوا ہے تھر پارکر میں۔ آپ جا کر دیکھیں وہاں کی سڑکیں، دیکھیں تھر پارکر کی، آپ دیکھیں کہ تھر پارکر کی وہ عورت جس نے دنیا نہیں دیکھی تھی لیکن آج وہ ٹریکس چلا رہی ہے پروجیکٹس کے اوپر، یہ ہو رہا ہے وہاں سندھ کے اندر۔ وہاں دیکھیں اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلس بنے ہیں، این آئی سی وی ڈی لے لے، گمبٹ انسٹیٹیوٹ لے لے، آپ سائبر نائفز کی جو ٹیکنالوجی کراچی میں ہے وہ لے لے، یہ این آئی ایچ کو لے لے، بہترین انسٹیٹیوٹ سندھ میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی بھی بہت کام ہو رہا ہے اور ہوگا، کیونکہ ہماری ترجیحات ہمارے سامنے واضح ہیں۔ لہٰذا یہ سندھ کی فکر چھوڑیں، کیونکہ سندھ کے حوالے سے تو بڑا افسوسناک بیان تھا وزیر اعظم کا 3 روز قبل۔ انہوں نے کہا سندھ وہ ہمارا صوبہ نہیں ہے، سندھ جو کہ ہمارا صوبہ نہیں ہے۔ تو اگر ایک وزیر اعظم ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے حوالے سے یہ کہے کہ وہ ہمارا صوبہ نہیں ہے، اس سے
बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक बात क्या हो सकती है शामिल है। उनके नुकात के अंदर ये वाज़ेह लिखा है कि जहां लॉन्ग मार्च होगी, जहां इस्तीफे होंगे, वहां तहरीक अदम इत्माद भी होंगी, और ये ऑप्शन में शामिल है। बल्कि मैं शायद मेरे पास हो भी, और मैं ये है, मैं आपको एक उसका पॉइंट पढ़ के सुना देती हूँ ताकि कम से कम आप साथियों के लिए एक बार फिर आपके तवज्जुद से ये भी मैसेज क्लियर हो जाए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हैरानी तो हमें हुई कि ये कोई ऑप्शन नया नहीं है। एक ये पार्लियामेंट्री ऑप्शन है जो हम सबके पास होता है, पार्लियामेंट में बैठे हैं। दूसरा ये APC के एक्शन प्लान का हिस्सा है। सो ये कोई सरप्राइजिंग या हैरानकुन बात नहीं है। ये इसमें लिखा है जी, नुक्ता ये बड़ा वाज़ेह, सेलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी, सियासी और आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी, जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असेंबलियों से इज्तमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन शामिल है, जिसके लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है जो इसके लिए लाए अमल का तयन करेगी। ये वो नुक्ता है जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो PDM की हुई थी उसके एक्शन प्लान में शामिल है। तो आप तमाम साथियों से ये गुजारिश है कि ये सवाल आपका दुरुस्त था, इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि ये पढ़ के भी नुक्ता सुना दूँ। मैं एक बार फिर वाज़ेह कर दूँ कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स शामिल हैं। उनके नुकात के अंदर ये वाज़ेह लिखा है कि जहां लॉन्ग मार्च होगी, जहां इस्तीफे होंगे, वहां तहरीक अदम इत्माद भी होंगी, और ये ऑप्शन में शामिल है। बल्कि मैं शायद मेरे पास हो भी, और मैं ये है, मैं आपको एक उसका पॉइंट पढ़ के सुना देती हूँ ताकि कम से कम आप साथियों के लिए एक बार फिर आपके तवज्जुद से ये भी मैसेज क्लियर हो जाए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हैरानी तो हमें हुई कि ये कोई ऑप्शन नया नहीं है। एक ये पार्लियामेंट्री ऑप्शन है जो हम सबके पास होता है, पार्लियामेंट में बैठे हैं। दूसरा ये APC के एक्शन प्लान का हिस्सा है। सो ये कोई सरप्राइजिंग या हैरानकुन बात नहीं है। ये इसमें लिखा है जी, नुक्ता ये बड़ा वाज़ेह, सेलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी, सियासी और आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी, जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असेंबलियों से इज्तमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन शामिल है, जिसके लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है जो इसके लिए लाए अमल का तयन करेगी। ये वो नुक्ता है जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो PDM की हुई थी उसके एक्शन प्लान में शामिल है। तो आप तमाम साथियों से ये गुजारिश है कि ये सवाल आपका दुरुस्त था, इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि ये पढ़ के भी नुक्ता सुना दूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।